السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ کرونا سے تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب پیپرز میرے ساتھ تھے، منڈے کو پہلا شو تھا، تب وہ 13,000 میں فگر تھا، کل 14,000 میں تھا، آج جو نمبرز ہیں وہ 15,000 کو کراس کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور اس الارمنگ سچویشن میں آپ کی، میری اور ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے آپ کو محدود رکھیے، کیونکہ ہماری جو حکومت وقت ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں، وہ اس بات کا تعین ہی نہیں کر سکی کہ لاک ڈاؤن ہوگا تو وہ کس نوعیت کا ہوگا، وہ اگر سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا تو وہ کیا کرونا سے بچاؤ کے جو پروٹوکولز ہیں وہ اس کو فالو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 26 فروری کو پہلا کیس آنے کے بعد، جہاں 15,000 لوگوں میں کرونا کی تشخیص ہونے کے بعد بھی اس بات کا تعین ہم نہیں کر سکے کہ کرونا کے پروٹوکولز کیا ہیں۔ باہر اگر موومنٹ ہونی ہے، لوگوں نے پھرنا ہے، مارکیٹس میں جانا ہے، تو کس طرح ان کو باہر پھرنا پڑے گا، ان کو کیا میئرز لینے پڑیں گے۔ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، شاید پاکستان کے کسی اگر ایک ملک سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ صرف چائنا ہے۔ سعودی عرب اور باقی ممالک جن سے ہم بڑا فخر کرتے ہیں ان سے کنڈیشنل تعلقات ہوں گے، لیکن چائنا سے بڑا کلوز ہمارا تعلق رہا ہمیشہ، اور اس تعلق کے آگے تو K2 بھی چھوٹا ہو گیا، اس کا تعلق کے آگے تو برف بھی وہ کہتے ہیں گرم ہو گئی یا ٹھنڈی ہو گئی، پگھل گئی برف، ایسا تعلق ہے ہمارا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم جو ایشو، جس بیماری، جس وبا کا خاتمہ کر دیا، کنٹرول کر دیا ایک حد تک چائنا نے، پاکستان ہمیشہ چائنا سے امداد لیتا رہا، ہمیشہ چائنا کو فالو بھی کرتا رہا، لیکن ہم وہ چیزیں کیوں نہیں امپلیمنٹ کر سکے؟ اگر وہاں آج کرونا فری ہو سکتا ہے تو پاکستان میں اگر کیسز زیادہ نہیں تھے تو کیوں یہ نمبرز کنٹرول میں نہیں آ رہے؟ گراف ڈے بائی ڈے اوپر کیوں جا رہا ہے؟ تو اس کا اگر حکومت وقت مانے یا نہ مانے، یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت وقت کی پالیسیز ہی اس کی ذمہ دار ہوں گی، اور ایک نہ ایک دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی اپوزیشن اور حکومت کرونا جیسے سیریس مسئلے پر متفق نہیں ہیں۔ اس پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے نیب کے حوالے سے ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ کچھ میڈیا پر چلا، جس کے بعد معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جو مسودہ چل رہا ہے، جو پیپرز میڈیا پر موو کر رہے ہیں ترمیمی آرڈیننس کے، وہ فیک ہیں، اس میں کوئی ریالٹی نہیں۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت تیاری کر رہی ہے کہ نیب آرڈیننس کو تبدیل کیا جائے، نیب قوانین کو تبدیل کیا جائے، جس میں چیئرمین نیب کے اختیارات بھی ہیں، نیب کے خود بطور ادارہ بھی جو اختیارات ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جائے گا، اور اس حوالے سے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ساتھ میں انہوں نے کچھ اشارے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے بھی دیے، جو نیب کی تیاری میں جن کو شامل کیا گیا ہے یا جن کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ تو کیا اس وقت میں جہاں بہت سارے آپ کیسز دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی جماعتوں کے اہم رہنما نیب کے شکنجے میں ہیں، نیب کی تحقیقات کا حصہ ہیں، کچھ نیب کی حراست میں بھی ہیں، کچھ انڈر ٹرائل ہیں، تو ان سب کیسز پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ تو مطالبہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی، شہباز شریف صاحب کا بھی، دونوں جماعتوں کا جو اس وقت اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں، کہ نیب کے قانون کو تبدیل ہونا چاہیے۔ نیب ایک کالا قانون ہے، شاہد خاقان عباسی یہ متعدد بار کہہ چکے ہیں۔ تو اگر نیب کا قانون تبدیل کیا جائے گا تو کیا اپوزیشن ساتھ دے گی یا نہیں دے گی؟ اور جو خدشات چل رہے ہیں کہ جس طرح کی تبدیلیاں متوقع ہیں، اگر وہ تبدیلیاں کر دی جائیں تو جن لوگوں کو تحفظات ہیں وہ تو دور ہو پائیں گے، لیکن نیب بطور ادارہ مضبوط ہو پائے گا یا نہیں، جس کی ضرورت ہے، اس پر میں بات کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما اور نیشنل اسمبلی کراچی سے آفتاب جہانگیر صاحب۔ آفتاب بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما حیدر زمان قریشی صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور JUIF سے سینئر رہنما اور ماہر قانون کامران مرتضیٰ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ کامران بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آفتاب جہانگیر صاحب اور حیدر زمان قریشی صاحب کی اجازت سے، کیونکہ نیب اور قانونی لیگل سوال ہے، تو میں چاہوں گا کامران مرتضیٰ صاحب سے اس کا انپٹ پہلے لے لوں، اس کے بعد میں آپ کی جانب بڑھوں گا۔ کامران بھائی، کیا یہ جو بار بار تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے اور ہم شہزاد اکبر صاحب کی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ جو پیپرز موو کر رہے ہیں آرڈیننس کے، وہ اگر فیک ہیں، اور کچھ پیپر ابھی ان کے پاس ہیں جن کو انہوں نے ترمیمی پیپرز بولا ہے، قانون میں ترمیم ہو رہی ہے، وہ کس طرح کی ترمیم ہوگی؟ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد نیب مضبوط ہوگا؟ جو خاص طور پہ سیاستدانوں کے تحفظات ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے، یا نیب ایک آلریڈی بہت زیادہ سوال نشان ہے نیب کے اوپر بھی، اور وہ مزید کمزور ہو جائے گا؟ ہوگا کیا سر؟ کامران بھائی۔
دیکھیے یہ تو غیب کا علم رکھنے والی بات ہے کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا. میں اپنی پارٹی کا پہلے موقف دے دیتا ہوں. جی اس وقت جو نیب کی طرف سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں یا نیب جس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے, میرا خیال ہے کہ مشرف دور جو اس کا مشرف کا ارلی دور تھا, اس کے بعد سب سے بدترین جو کردار اگر نیب کا رہا ہے تو وہ اس دور میں رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا کوئی گلہ نیب سے نہ رہا ہو. اور میرا دوسرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے بعد جو عقل مندی کا کام کر رہی ہے تحریک انصاف, وہ اپنے دور اقتدار میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے یا اس کو ختم نہیں کر سکے. مگر یہ جو عقل مندی کا کام ہے کہ اپنے دور اقتدار میں ہی جو ہے وہ اس آرڈیننس کو اس کی وہ کانٹے نکال دیے جائیں, اس کے دانت نکال دیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے عقل مندی کا کام کیا جا رہا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اگلے دور میں شاید ان کو اس معاملے کو پورا فیس کرنا تھا. سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سطح لفظوں میں آرڈیننس کے ذریعے حکومت اپنا مفاد کچھ استعمال کرنا چاہتی ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً یہ ان کو یہ کام جو ہے وہ نہ پیپلز پارٹی کر پائی تھی اور نہ مسلم لیگ نون کر پائی تھی اپنے دور اقتدار میں. اب جو لگتا یہ ہے کہ جو ٹکرز چل رہے تھے مختلف میڈیا اس پہ چینلز پہ, اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ 3 بڑی پارٹیوں کو یہ قابل قبول ہوگا ان ٹکرز کے مطابق. ابھی تک اتھینٹک اور فائنل جو ہے نا وہ کوئی ڈاکومنٹ ہاتھ میں نہیں آئی ہے, مگر جو کچھ ٹکرز چل رہے ہیں یا جو کچھ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق جو ہے جس طرح سے اس کا کردار کم کیا جا رہا ہے یا جو کچھ اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ 3 بڑی پارٹیوں کو الٹیمیٹلی وہ اس پہ کنسنٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. حیدر زمان قریشی صاحب, یہ 3 بڑی پارٹیوں کا جو تذکرہ ہے اس میں آپ کی پارٹی بھی ہے سر. کیا آپ کو کسی ترمیمی مسودے کا علم ہے؟ اور اگر آرڈیننس کے ذریعے یہ ترمیم کی ضرورت پڑ رہی ہے تو سر پارلیمنٹ کا رول پھر ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے نیب کی پرفارمنس اور نیب کے ادارے کو لے کے. حیدر زمان قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عدنان. دیکھیے تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک اپنا پس منظر دیا ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہے. نواز لیگ نہیں یہ سمجھ پائی, ہم نے 18ویں ترمیم کے وقت بھی باور کروایا کہ یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے, اس میں عامر کی باقیات آج تک موجود ہیں اور یہ آج بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جوڑ توڑ کے لیے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. نواز لیگ کے دور میں بھی ہوا انفارچونیٹلی, لیکن تب بات نہیں مانی. جب یہ پارلیمان شروع ہوا تو جو یہ کرنٹ پارلیمنٹ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اس کی امینڈمنٹ کا مسودہ پیش کیا فاروق نائک صاحب نے سینٹ میں. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان دا اسپرٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی نیب کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے, ایک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ بنے. اور اب جو یہ ان کو 2 سال بعد اتنی کیا تکلیف ہو گئی ہے پی ٹی آئی حکومت کو, اور کامران مرتضیٰ صاحب نے اس کو بالکل تھوڑا ٹچ کیا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل نواز کا تو سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ ادارہ ہی غلط ہے, اس میں آپ ترامیم کر لیں گے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس میں 4-5 کلوزز کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ 90 دن تک ریمانڈ ہے, انفیٹرڈ ڈسکریشن ہے چیئرمین کو کہ جس کی شکل پسند نہیں اس کو انکوائری پہ اٹھا لو, اور جو حکومتی لوگ ہیں اتحادی ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہو جائے تو ان کو ہاتھ نہیں لگانا. تو دورے معیار ہیں, تو بڑے اسٹرکٹنگ اس پہ ججمنٹس بھی آ چکی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ان کو یہ اتنی کیا پرابلم ہوگی. شہزاد اکبر جس نے $200 ارب لانے تھے, جس اس حکومت نے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں بقول ان کے احتساب کرنا تھا, تو کرے نا. آج کیا تکلیف ہو گئی ہے, یہ امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر امینڈ کرنا ہے تو اس کو ریپیل کریں اور اس کے لیے اکراس دا بورڈ لائیں. اب یہ امینڈمنٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے ایک آرڈیننس نکالا نا, وہ لیپس ہو گیا ہے. آپ اپنے سامعین کو ناظرین کو بتائیں کہ 120 دن گزر گئے, نیب کے قانون میں انہوں نے ترمیمی آرڈیننس جاری کیا, پارلیمان کو بائی پاس کیا, اب وہ ختم ہو گیا آرڈیننس. اب یا دوبارہ آرڈیننس لائیں گے یا پارلیمان میں آنا پڑے گا. اور اس میں کیا کیا یہ بھی بتائیں اپنے ناظرین کو اور سننے والوں کو کہ اس میں کیا کیا کہ بزنس مین کو جو ہے نیب ہاتھ نہیں لگائے گی, جو ہے جو
جوڈیشری ہے ان کے اپنے لوگوں کا ایک اپنا انٹرنل پروسیجر ہے, آرمڈ فورسز کا اپنا انٹرنل پروسیجر ہے, تو بزنس مین علیحدہ نکل گئے, بیوروکریٹس کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے اگر ویزیبل کوئی کرپشن نہیں ہے یا میلیفائڈ نہیں ہے, بہت سارے رائڈرز لگا دیے, تو رہ تو سیاستدان گئے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح, گاٹ دا پوائنٹ سر. سیاستدان کا پارلیمنٹری فورم کیوں نہ احتساب کرے. آفتاب جہانگیر صاحب, ایک تو آپ نے جو پچھلا آرڈیننس دیا تھا سر, وہ آپ نے 28 دسمبر 2019 کو نافذ کیا. ڈیپ روٹڈ سوالات ہیں, اس کا پس منظر ہے. آج پی ٹی آئی اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ آٹے, چینی, تیل, آئی پی پی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. حیدر بھائی گاٹ دا پوائنٹ, آپ لے لیا سر, آپ کا پوائنٹ مجھے پہنچ گیا. حیدر بھائی مجھے سوال اس پر لینے دیں آفتاب جہانگیر صاحب سے. آفتاب بھائی, آپ نے پچھلا آرڈیننس لگایا 28 دسمبر 2019 کو, 120 دن مکمل ہوئے اور وہ ختم ہو گیا, وہ بھی پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا. جب بھی آرڈیننس ہوتا ہے ہمیشہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جاتا ہے. اب پھر ایک آرڈیننس لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. عام پبلک یہ سوال پوچھتی ہے کہ بھائی آپ پارلیمنٹ میں گئے جہاں ایم این ایز کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کریں تاکہ یہ ملک بہتر طور پہ چل سکے. اگر آپ کو نیب پر اعتراض ہے یا نیب پر آپ کو بھی تحفظات ہیں, تو پھر تو جتنی 1.5 سال میں کاروائیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف ہوئیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نظر میں وہ غلط ہوئیں. اور دوسرا, اگر ترمیم کرنی بھی ہے, امینڈمنٹ کرنی ہے, تو قانون سازی کر لیجئے, بجائے اس کے کہ ہر 3 مہینے 4 مہینے بعد آپ ایک نیا آرڈیننس لائیں اور اپوزیشن کو اور میڈیا کو اور عوام کو ایک نئی مشقت میں ڈال دیں. سر جی بہت شکریہ عدنان کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بہت اہم بات آپ نے کی, لیکن آپ ساتھ ساتھ آپ ایک بات ان سے میرے دوست جو پیپلز پارٹی والے ہیں ان سے بھی اور نون لیگ والوں سے کہیں کہ اس کی مخالفت کریں, کہیں کہ جی اس کو کوئی امینڈمنٹس نہیں لانی چاہیے ابھی, یہ جب ہمارا دور کبھی آئے گا تو پھر ہم لائیں گے. جب آپ کا دور تھا, آپ اس پہ آپ خود کرتے ہیں کہ جی ہم اس پہ ہمیں اعتراضات تھے, آپ کا بھی 5 سال کا دور گزر گیا, نون لیگ کا بھی دور گزر گیا, آپ نے اس پہ کچھ کارروائی نہیں کی, کوئی اس میں امینڈمنٹس نہیں لے کر آئے. اب اگر آ رہی ہیں تو اگر وہ آئیں تو اس کو اسمبلی میں آنا چاہیے, اس پہ بحث ہونی چاہیے, جو قابل قبول ہے اس کو قبول ہونا چاہیے, جو نہیں ہے اسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ کوئی چیز ایسا تو نہیں ہے کہ راستے سارے دروازے بند کر دیے جائیں اب اس لیے کہ جی اگر یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے تو یہ غلط ہے. حالانکہ یہ ابھی میرے دوست نے کوئٹہ سے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مطلب یہ جرأت مندانہ فیصلہ ہوگا, یہ مطلب یہ اچھا ایک موو ہوگا. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جی ہمیں پارلیمنٹ کو سمجھنا چاہیے. آفتاب بھائی انہوں نے کہا عقل مندانہ فیصلہ ہوگا, عقل مندانہ اور جرأت مندانہ دو ڈفرنٹ وہی تو میں نے کہا کہ عقل مندانہ فیصلہ, انہوں نے کہا کہ عقل مندانہ, تو میں یہ کہتا ہوں اور ان کا اعتراض ہے تو انہیں چاہیے کہ اس اعتراض کو اٹھائیں اور یہ تینوں پارٹیاں مل کر کہیں کہ جی یہ امینڈمنٹ نہیں لانی چاہیے, یہ آرڈیننس نہیں لانا چاہیے, سمجھے نا. لیکن آپ یقین کریں کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, نون لیگ کے اندر 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ پہ پیپل پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو لے کر آؤ جلد سے جلد تاکہ یہ چیزیں کچھ سیدھی ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مناسب ہیں, امینڈمنٹس مناسب ہیں تو آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے تو اس کو اعتراض کرنا چاہیے, اس کے اوپر اس میں کیا دو رائے ہے. بالکل صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ آرڈیننس میں اور قانون سازی میں جسٹ شارٹ کامنٹ, جی جی حیدر بھائی جلدی سے اچیو کیا کرنا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ آبجیکٹ جو ہے سٹانس ہے کہ نیب آرڈیننس کو آپ کو ریپیل کرنا چاہیے. ہم اس کی امینڈمنٹس کر کے پھر آدھا تیسا جو ہے بٹیر بنا دیں گے اور ہم اپنے آپ کو, ہم تو پابند سلاسل ہو گئی, ہماری قیادتوں کے میڈیا ٹرائل ہو گئے, آپ نے بیلیں ریجیکٹ کروائیں, ان کا میڈیا ٹرائل ہوا, وہ کہاں ہے پاپڑی والے کے پیسے آج تک نہیں نکلے, خورشید شاہ کو آج تک آپ نے جو ہے اندر رکھا ہوا ہے, وہ سر سے پاؤں تک بیڑیوں میں بندی ہوئی نیب جو ہے, بینک کا ریکارڈ ہے, وہ ساری چیزیں ایسا ہے, یہ سب کچھ ہے, اس سے کسی نے اعتراض نہیں کیا, نہ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا پاپڑ والے پہ, فالودے والے پر, کسی پہ اعتراض نہیں کیا میرے دوست. اکاؤنٹیبلٹی کا ٹینٹڈ ہے, پیسوں سے انکار کسی نے نہیں کیا, سپریم کورٹ نے کہا ہے, اس لیے آپ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اپنے لوگ اب پھنسنے جا رہے ہیں. آپ کی آٹے کی چینی کی رپورٹ نیب نے کاگنیزنس لے لی ہے, اب آپ کی اپنی دم پہ پاؤں آیا ہے تو آپ کو تکلیف ہے. پیپلز پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے نیب کو ریپیل کرو. آج بھی یہی سٹانس ہے کہ یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس کو ریپیل کرو. بالکل صحیح. کامران بھائی مجھے ذرا ایک چیز ٹیکنیکلی کلیئر کر دیجئے, کیونکہ آٹے اور چینی کی رپورٹ آ گئی, فرنزک بھی اگلے کچھ ہفتوں میں پہنچ جائے گا, 3 ہفتوں کا ٹائم ملا, اللہ کرے یہ آخری دفعہ ہی ہو, مزید اس میں ایکسٹینشن نہ ملے. جو آرڈیننس اب تو ختم ہو گیا, وہ 120 دن اس کے پورے ہو گئے, اگر اگلا دوبارہ آرڈیننس نہیں منظور ہو پاتا تو پھر اس رپورٹ میں نامزد لوگوں کی
نیب کے سامنے کیا صورتحال ہوگی؟ کیا نیب ان کو ڈائریکٹ پکڑ سکے گا وہی پرانے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس میں انہوں نے زرداری صاحب، بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب کو بلایا تھا؟ سر اس میں ایسا ہے کہ یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے نا، وہ اب کمیشن کو ایک طرح سے انہوں نے وہ فرسٹریٹ کر دی ہے وہ پروسیڈنگ. یہ نیب جو ہے یہاں پہ گورنمنٹ کے لوگوں کی ریسکیو کے لیے آیا ہے. یہ گگلی ماری گئی ہے. ذرا اس پہ غور کریے. 2-3 سیکشنز جو ہے نا وہ نیب آرڈیننس کے دیکھنے چاہیے. نہیں سر، گگلی ماری گئی، ذرا اس کو ذرا سادہ لفظوں میں سمجھا دیں نا سر، جو لوگ سننے والے وہ سمجھ سکیں کہ کس طرح گورنمنٹ نیب کے لیے آرڈیننس لا کے اپنے مقصد کے لیے نیب کو استعمال کرنا چاہتی ہے. یہ دیکھیے اس میں نیب نے اس کا کاگنیزنس لے لیا. اس سے پہلے وہ جو نا فرنزک اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے. نیب جب کاگنیزنس لے لیتا ہے، سیکشن 18D دیکھ لیجئے، 19 دیکھ لیجئے اور سیکشن 3 دیکھ لیجئے. 3-4 سیکشن جو نا ملانے پڑیں گے. 3, 18D، 19 اور 22. یہ 4 سیکشنز ملا کے آپ دیکھیے. جب نیب کسی چیز کا کاگنیزنس لے لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی چیزیں جو ہے نا وہ باقی معاملات جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ کمیشن والا جو معاملہ ہے نا، وہ اب کسی دن کوئی پٹیشن آ جائے گی جب نیب وہ اس میں کہیں گے یہ کہ جب نیب نے کاگنیزنس لے لیا ہے تو باقی جو یہ کمیشن کے معاملات ہیں یہ تو ایکسکلوڈ ہو گیا خود بخود انڈر فلاں سیکشنز آف دی نیب آرڈیننس. تو اس وقت جو ہے نا یہ گگلی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ انفیکٹ جو ہے نا یہ ریسکیو کو آئے ہیں، یہ مدد کی گئی ہے گورنمنٹ کی، یا ان لوگوں کی جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ، یہ شوگر مافیا اور فلانا مافیا، یہ جتنے مافیا سے ایک گگلی میں بھی آپ کو بتا دوں. جی حیدر بھائی، آپ کو میں بھی بتا دوں، کامران مرتضیٰ صاحب اس کو انڈورس کریں گے. یہ جو نیا آرڈیننس ہے اس میں جو پہلے کے کیسز ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف، نون لیگ کے خلاف یا ماضی کے کیسز، اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے. یہ آرڈیننس کی ایک شک ہے. یہ کہتی ہے کہ آئندہ جو نیب کاگنیزنس لے گا یا جو ریفرنسز یا انکوائریاں ہوں گی آرڈیننس کے آنے کے بعد، اس میں ریلیف دی جائے گی. تو اس آرڈیننس کے پاس ہونے سے کوئی ہمیں اپوزیشن کے جو کیسز چل رہے ہیں یا جو انکوائریاں مطلب وہ چینی اور آٹا اس کے بعد آئے گا. حیدر بھائی، چینی اور آٹا پہلے آ چکا کہ بعد میں آئے گا؟ یہ بھی کلیئر کر دینا. اپنی سکن بچانے کے لیے اپنی دم پر جو اب پریشر آ رہا ہے، جو ان کی اعلیٰ گورننس نظر آ رہی ہے، جو دوائیوں کی رپورٹیں ہیں، اشتہارات کی رپورٹیں ہیں، ہر وزیر کارستانی ہے، یہ اس کو بچانے کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں اور اس کو پاس کرانا چاہتے ہیں. ریسکیو کا کام تو 1122 والے کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ کی کابینہ ریسکیو کر رہی ہے. بقول کامران مرتضیٰ صاحب نے کچھ سیکشن کا بھی حوالہ دیا جس حوالے سے اب جو لوگ جرم کریں گے یا چوری کریں گے. جی آفتاب بھائی، میں تو پہلی ایک بات تو یہ ہے کہ میں لا کا نہ اسٹوڈنٹ ہوں، نہ میں لا اور نہ میں چوروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. میں تو سیدھا سادہ صاف ستھرا سا آدمی ہوں. میں کہتا ہوں بھائی جس نے جرم کیا ہے، چاہے ماضی میں کیا ہے، چاہے ابھی کیا ہے یا آنے والے وقت میں کیا ہے، جرم کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے. سر چینی، اگر ہم چینی کی بات کریں آفتاب بھائی، چینی تو ابھی لیا ہے نا، میں نے بھی 90 روپے کلو لی، آپ نے بھی 90 روپے کلو لی. میں نے کیا کہا؟ کسی نے آپ سے 40 روپے واحد لے لیا، کسی نے مجھ سے لیا. میں سن تو لیں، میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ ماضی میں کیا ہے، ابھی کیا ہے یا آنے والے وقت میں کیا ہے، جرم ہے اس کی سزا ملنی چاہیے مجرم کو. میں تو اس بات کا قائل ہوں. اگر آرڈیننس آئے گا، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ بھی اس کے اندر اعتراضات نکالیے گا. کوئی چیز اچھی ہوگی تو اس کے لیے یقیناً اپریشیٹ کریے گا. جس پہ آپ کو اعتراض ہوگا اس پہ اعتراض کریے گا. جس کو میں بھی غلط سمجھوں گا میں بھی غلط کہوں گا آپ کے ساتھ مل کے. لیکن آفتاب بھائی، بیکاز آپ حکومتی جماعت ہیں، اپوزیشن کو تو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. ہم تو کورونا پہ بیٹھے بار بار سوال اٹھا رہے تھے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. یہاں تو مسئلہ نیب کا ہے، یہاں مسئلہ 18ویں ترمیم کا ہے، تو حکومت اتنے سارے چیپٹر کیوں کھول رہی ہے سر اپوزیشن کے خلاف؟ اچھا سنیں عدنان بھائی، بات یہ ہے کہ کل جس طرح آپ کے پاس نیوز آئی ہے، میرے پاس بھی، میں نے بھی ٹریکر دیکھا ہے کہ جی لا منسٹر نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. تو یقیناً ظاہر بات ہے جب اعتماد میں لیا جائے گا تو سب کو پتہ چلے گا جی یہ آپس میں اتفاق رائے سے آئی ہے، آرڈیننس آیا ہے یا ترمیم آئی ہے، وہ تو سب کے سامنے آ جائے گی. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی طرح جس طرح 18ویں ترمیم کا بھی آپ نے ذکر کیا، میں اس کا بہت بڑا وہ ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر بہت سخم ہے، اسے دور کرنا چاہیے. اس کے لیے پارلیمنٹ میں اس کو لانا چاہیے. نہیں آفتاب بھائی، اس کے 18ویں ترمیم میں صرف مراد علی شاہ صاحب کا قصور ہے. بزدار صاحب ہیں، محمود صاحب ہیں، جام صاحب ہیں، وہ سب بہت پرفیکٹ کام کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے میرٹ پہ صرف مراد علی شاہ صاحب پورا نہیں اتر رہا. یہ بات ویسے منطق سمجھ نہیں آ رہا. نہیں ایسی بات نہیں عدنان بھائی. بات یہ ہے کہ سنیں عدنان بھائی، اب بات سن لیں نا. میں تو ان کی سن لیتا ہوں، آپ میری بھی سن لیں. دیکھیں 18ویں ترمیم بھی انہی کا لایا ہوا تحفہ ہے. 18ویں ترمیم جو ہے جب یہ لوگ لے کر آ رہے تھے تو ان کے ذہن میں خاکہ تھا.
میں آپ کو وہ بتا دوں کہ پنجاب میں نون لیگ نے کہا تھا کہ ہمیں زندگی میں کوئی نہیں ختم کر سکتا، ہماری بادشاہت ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ سندھ کے اندر ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہماری بادشاہت ہے۔ مرکز میں ہماری حکومت رہے نہ رہے تاکہ صوبوں میں ہماری طاقت ہماری برقرار رہے، تو اس بنیاد کے اوپر لایا گیا جس کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جب میں پارلیمنٹ کا حصہ بنا تو پھر جا کے جب مجھے پتہ چلا، جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو پھر مجھے تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہ میں اسکول کے معاملات صحیح کرا سکتا ہوں، نہ میں ہیلتھ کے معاملات میں بول سکتا ہوں، نہ میں لا اینڈ آرڈر کے اندر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، کسی چیز میں میرا کوئی کردار نہیں ہے کیونکہ 18ویں ترمیم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری میں سمجھ گیا حیدر بھائی، لیکن اگر اس کو ری وزٹ کر لیا جائے۔ آفتاب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر، مجھے آفتاب بھائی سے ہمدردی ہے، باقی وہ وکیل نہیں ہے اور وکیل نہیں ہے، میں آپ کو ابھی 18ویں ترمیم پہ اپوزیشن لیڈر رانا تنویر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے۔ آفتاب بالکل ٹھیک ہے، مجھے حیدر بھائی کا جواب لے لینے اور جی حیدر 18ویں بھائی۔ ترمیم ہے کیا عدنان؟ آپ کے سامعین کو، ناظرین کو یہ بات باور کروانی ہے، 18ویں ترمیم وہ آمرانہ امینڈمنٹس ہیں جو ضیاء کی دور سے لے کر مختلف آمرانہ ادوار میں آئین میں ڈالی گئیں، جو 73 کا کانسٹیٹیوشنل یونانیمس آئین تھا، اس کی شکل کو بگاڑا گیا۔ 18ویں ترمیم کا 90% حصہ جو ہے اس آئین کو اوریجنل حالت میں بحال کیا گیا ہے، اور کوئی ہم نے راکٹ سائنس نہیں کی، کوئی نیا آئین نہیں بنا دیا۔ ان کو اتنی ہوگی الرجی۔ اور 2010 میں جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی، آفتاب جہانگیر صاحب مجھے نہیں پتا تحریک انصاف کا حصہ تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کے جو اس وقت ایک ممبر قومی اسمبلی تھے عمران خان صاحب، وہ پارلیمنٹری پارٹی میں انہوں نے ووٹ کیا تھا اس کے حق میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ سے تکلیف ہے، پیسے صوبوں کو کیوں جا رہے ہیں؟ وفاق اللے تللے جو کرتا تھا، وہی تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کشکول اٹھا کے پھرتے رہو پوری دنیا کے اندر، وہاں سے لون لے کر آؤ، ادھار لے کر آؤ، بھیک مانگ کے لاؤ اور ہمیں دے دو، اور پھر جب دینے کی باری آئے تو کہا جی یہ تو وفاق نے لیا، وفاق واپس کر دیں کہ جی ان کی حکومت سدا رہنی ہے۔ سدا تو کسی پیغمبر نبی کی حکومت، کسی خلیفے کی نہیں رہی، تو کوئی آپ کے یہاں بادشاہت ہے، آپ کیا یہ تصور ہے؟ آپ کیا تصور ہے؟ اچھا مجھے پتا ہے بحث کسی غلط طرف جاری ہے حیدر بھائی، میرا سوال بڑا فوکس تھا، میں 18ویں ترمیم پہ لیگل کیا اس میں مزید امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں اگر خامی ہے تو وہ کیسے دور ہے، قانونی طور پہ پوچھوں گا کامران مرتضیٰ صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کامران مرتضیٰ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اگر 18ویں ترمیم میں کچھ خامیاں ہیں، اگر مطلب سمجھتے ہیں، بلاول صاحب بھی سمجھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سمجھتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، تو وہ کس طرح ہوں گی؟ اور جو خاتمے کی بات بار بار ہو رہی ہے کہ بالکل ہی ختم کر دیا جائے، قانونی طور پہ وہ کیسے ممکن ہو سکے گا سر؟ دیکھیے موجودہ حکومت نے اس وقت اس برے وقت میں جب یہ وبا چل رہی ہے ایک نیا کٹا کھول دیا۔ یہ 18ویں ترمیم ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو 71 سے پہلے لے آتے تو یہ پاکستان جو ٹوٹا تھا پاکستان نہ ٹوٹتا۔ دو باتیں تھیں یا دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آئین کی روح کے مطابق اس پہ عمل کیا جاتا، اور اس طرح کی امینڈمنٹ جو ہے اس وقت اگر اس طرح کا دستور اس وقت موجود ہوتا تو شاید مشرقی پاکستان کے جو ہمارے بھائی تھے جو اب بنگلہ دیش بن چکے ہیں وہ شاید کبھی بھی ناراض نہ ہوتے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ تو آج خدا نہ خواستہ ہم اس کو ریورس کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ میرا ملک ہے، میرا پیارا وطن ہے، مگر یہ خدا نخواستہ اس ملک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور کے جو اچھی اگر کوئی چیزیں اگر گنوائی جا سکتی ہیں تو اس میں یہ 18th امینڈمنٹ ہے۔ اس کو یہاں پہ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، یا پنجاب میں کچھ دوستوں کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ وفاق کے پاس اپنے پاس اختیارات رکھنا چاہتے ہیں، اور جب وہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو وہ انفیکٹ جو ہے وہ وفاق کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے صوبوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، صوبوں کو اپنے ساتھ چلانا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ چلانا ہے، تو اختیارات کو مزید جو ہے ان کو بڑھانا پڑے گا۔ 18th امینڈمنٹ بالکل کوئی ایسا کوئی حرف آخر نہیں ہے، کوئی قرآن شریف کے خدا نخواستہ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جس میں ہم کوئی ترمیم نہ کر سکے، مگر اس میں اگر بہتری کرنی ہے تو مزید لوگوں کو اختیار دینا ہوگا، مزید جو ہے نا اختیار کو صوبوں تک منتقل کرنا ہوگا، مزید اختیار کو لوکل باڈی تک منتقل کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار وہی 2/3 والا ہوگا سر، تھرو نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، انفیکٹ جو ہے نا وہ بعض اوقات جو ہے وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ 18th امینڈمنٹ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے،
تو یہ ڈائیورٹ کیا ہے, یہ معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں, کسی اور طرف لے گئے ہیں, تو وہ کھپ کوئی اور مچ جائے گی, لوگ کہیں گے کہ جی نہیں 8ویں ترمیم اچھی ہے, کوئی کہے گا بری ہے, اور بعض باتوں سے جو ہے نا وہ آپ کی نظر ہٹ جائے گی. آفتاب جہانگیر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, لیکن میں حیدر زمان صاحب کا ایک کامنٹ اس پہ لے لوں. حیدر بھائی, آپ لوگوں نے, مطلب آپ کی گورنمنٹ نے سندھ میں کرونا کو ٹھیک طور پہ ہینڈل نہیں کیا, جس کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی 18ویں ترمیم, کہ 18ویں ترمیم کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو پا رہا. کرونا پھیل گیا, کنٹرول نہیں ہو سکا سندھ کے اندر, چیف منسٹر کوارڈینیٹ نہیں کر سکے وفاق کے ساتھ, لہٰذا 18ویں ترمیم کو ختم ہو جانا چاہیے. کیا یہ بات جسٹیفائڈ ہے سر؟ حیدر زمان قریشی صاحب, آپ سے پوچھا میں نے سر, جلدی سے. دیکھیں, یہ ہماری پرفارمنس جو ہے مین ایشو نہیں ہے. میں نے آپ کو بڑی کھلی بات کر دی ہے, کامران بھائی نے اشاروں میں بات کی, میں نے کھلی بات کر دی کہ بہت ساری قوتیں اس ملک میں جو پاورز کو سینٹرلائز دیکھنا چاہتی ہیں, بجٹ پروسیس میں پروکیورمنٹس ہیں, بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں, انویزیبل ہیں, وہ فنڈز نظر نہیں آتے, ان کی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے, اکاؤنٹس نہیں ہے. اب پیسے قرضوں کی واپسی میں وفاق جو ہے فسکل مینجمنٹ نہیں کر رہا, 11 ٹریلین انہوں نے صرف 18 مہینے میں نیا قرضہ لے لیا ہے. ابھی بھی کشکول انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, جب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں وزیر اعظم بننے تک ساری دنیا دیکھ رہی ہے, چندہ مانگ رہے ہیں. جو حکومت کے حکمران چندہ نہیں مانگ سکتا, عوام کے ساتھ مل کر, اپوزیشن کے ساتھ مل کر مشکل گھڑی میں ایک کنسنسس نہیں کریٹ کر سکتا, اس سے آپ توقع کریں گے وہ لیجسلیشن کرے گا, اس سے آپ توقع کریں گے کہ آئینی ترامیم پہ کنسنسس گیج کرے گا. یہ صرف ڈیٹریکشنز ہیں, آٹا, چینی, FIA روز, تاکہ کرونا پہ نااہلی نظر نہ آئے. کبھی سندھ کو اٹیک کر دو, کبھی 18ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑ دو. بالکل صحیح. آفتاب جہانگیر صاحب, آپ کامنٹ کر دیجئے سر. اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ لوگ یہ تمام خبریں چھوڑ دیتے ہیں سر. پنجاب کا صوبہ بھی بنانا تھا, وہ بن گیا کیا؟ یہ سب ڈرامے ہیں عدنان بھائی, ہر ہفتے ایک ڈرامہ چلے گا. تاکہ کوئی بلا لیا کریں, ان سے سولو پروگرام کر لیا کریں, سمجھے نا, کم سے کم جو ہے ہم بھی دور بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں عدنان بھائی, 18ویں ترمیم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ختم کر دیا جائے, لیکن جو کمزوری ہیں اس کو تو دور کیا جائے. فار ایگزامپل دیکھیں, ہم کوئی بحث نہیں کر رہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, میرے دوست ہیں کوئی, اگر میں منتخب ہوا, جب میں الیکشن کے اندر کمپین میں گیا تو میں نے لوگوں سے وعدے کیے کہ جی میں آپ کے اسکول کا نظام صحیح کروں. اگر جواب مل جائے نا بڑا اچھا ہوگا. آپ سن تو لیں, میری بات سن لیں. جی جی, میں جب علاقے میں گیا, لوگوں سے میں نے وعدہ کیا کہ جی میں آپ کے اسکول کا تعلیمی نظام بہتر کروں گا, سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر کروں گا, صحت کا نظام, ڈسپینسریاں, سرکاری اسپتال اپنے حلقے کے بہتر کروں گا, پولیس کے اندر یہ جو کرپشن ہے اس کے اندر کوئی اپنا کردار ادا کر سکوں گا, یہ جو. لیکن جب میں منتخب ہو گیا, اب وہی لوگ میرے پاس, میرے ووٹر چل کے آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا اسکول کے لیے. تو جب میں اسکول کے لیے گیا تو مجھے پتا چلا جی میرا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے. تو وہ بھی کس کا کردار ہے؟ وہ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا کردار ہے. تو باخدا یہ پارلیمنٹ اس کی بات کی گواہ ہے کہ میں بلاول صاحب کے پاس گیا, میں نے بلاول صاحب کے پاس پوری فائل رکھی اور ان کی منتیں کی کہ خدا کے لیے ذرا ان اسکولوں کو صحیح کر دیں. اچھا, اب میں نے جب جاتا ہوں ہیلتھ کے لیے تو پھر میں بلاول صاحب کے پاس جاتا ہوں, ان کی منتیں کرتا ہوں. پھر جب میں پولیس کے نظام کے لیے بات کرتا ہوں تو میں پھر بلاول صاحب کے پاس جاتا ہوں. تو مجھے بتائیں کہ میرا کردار کیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اپنے حلقے کے, میں یہ کہہ رہا ہوں عدنان بھائی میری بات سن لیں. عدنان بھائی وہ بڑا ویلڈ ہے سر کہ کرونا کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. مسئلہ کرونا ہے لیکن ہم لے کے بیٹھ گئے نیب آرڈیننس. مسئلہ کرونا اور صحت کی سہولتیں ہیں, ہم لے کے بیٹھ گئے 18ویں. سر عدنان بھائی میری بات سن لیں, میری بات مکمل نہیں ہوئی. جس طرح آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں میری بات بھی مکمل ہونے دیں. اچھا, فار ایگزامپل اب وفاق کہتا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, سندھ کہتا ہے کہ جی مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اب سندھ کے اندر جو ہے وفاق کی چل نہیں سکتی کیونکہ وفاق کا انٹرفیرنس نہیں ہے سیکیورٹی اداروں میں, پولیس پر, اس کے اوپر. اس لیے یہاں پر کہتے ہیں جی فل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کمپلیٹ, وہاں پہ اسمارٹ ہونا چاہیے. دونوں ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے. اچھا, اب یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پوش ایریا کے اندر تو لاک ڈاؤن آپ کو نظر آئے گا, جہاں پر گیسٹوں نے, مالک مکانوں نے, میں نے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگا دیا جی ہم آج کل رشتہ داروں سے, دوستوں سے ملاقات نہیں کرتے. لیکن جن علاقوں میں ضرورت ہے, جو سب سے زیادہ افیکٹڈ علاقے ہیں, گنجان آباد ہیں, وہ ان علاقوں میں آپ کے مکمل لاک ڈاؤن کے باوجود لاک ڈاؤن نہیں ہے. آپ آ کے تو دیکھیں, بالکل لاک ڈاؤن نہیں ہے. اور حالانکہ میڈیا نے, ہم نے, آپ نے, سب نے ایک رول ادا کیا.
اچھا رول ادا کیا کہ لوگ ڈسٹنس میں رہیں, لوگ اس کا احتیاط کا اچھا میں اگلا سوال پوچھنا ہے مجھے, جہانگیر بھائی ایک چیز کلیئر کر دیجیے آفتاب بھائی, کیا یہ سارے مسئلے آپ کو سندھ میں نظر آ رہے ہیں, بلوچستان میں, کے پی کے میں, پنجاب میں نہیں ہے؟ دیکھیں جہانگیر بھائی مجھے آپ سے ہمدردی ہے, سر میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں وہاں پر آپ ذمہ داری ڈال سکتے ہیں وفاق کے اوپر, وہاں پر پنجاب کے اندر آپ پنجاب حکومت کو وفاق کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں, لیکن سندھ کے اندر آپ نہیں دے سکتے وفاق کو ذمہ داری. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دونوں کو بیلنس ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ذمہ داری ملنی چاہیے. آپ کی حکومت نہیں ہے جس طرح پنجاب میں یا اور صوبوں میں آپ کی حکومت نہیں تھی, آپ کے ایم این ایز تھے پچھلے دور حکومت میں, تو اس کا تو پھر پتہ کیا ہوگا, نہیں بنوا سکتے تو پہلے پتہ اس کا بہترین حل ہے, اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پہلے وفاق کا الیکشن کروا لیا کریں, اس کے ایک ہفتے کے بعد جب وفاق کی حکومت بن جائے کرے تو پھر ایک ہفتے کے بعد صوبے کے الیکشن کرانا چاہیے, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے صوبے میں بھی ہمیں اسی کی حکومت بنانی ہوگی. اگر آپ اس کو ایک ساتھ کریں گے تو لوگوں کو تو کنفیوژن میں ڈال دیا آپ نے. کامران صاحب کرونا کی وجہ سے نمبرز بڑھ رہے ہیں سر, مطلب لاک ڈاؤن بھی ہم نے کیا, کوئی 40 دن ہو گئے سر ہم اسی صورتحال میں کہ لاک ڈاؤن ہے اور جعلی. کل کے سما کے پروگرام کے اندر کہا گیا ہے کہ عدنان بھائی کتنی بڑا سیریس ایلیگیشن لگا ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر. کل سما کے پروگرام میں سہارم برنی نے یہ کہا ہے کہ پیسے دے کر کہا جا رہا ہے عام مرنے والے کو, ہارٹ اٹیک سے مرنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ بولو کہ میں کرونا سے مرا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس پہ حیدر بھائی کامنٹ کریں گے, لیکن میں پہلے کامران صاحب کی طرف آ جاؤں. کامران بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے, وفاقی گورنمنٹ نے جس طرح اپنی پالیسیز بنائی کرونا کو لے کے وہ بالکل ٹھیک تھی اور صرف سندھ ناکام رہا اس کو امپلیمنٹ کرنا؟ کہہ رہے ہیں میں کسی چینل پہ بات نہیں کرنا چاہتا, جس چینل کا کہہ رہے ہیں اسی کوئی تو تھے نا فواد چودھری صاحب, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ دے رہے تھے اور اس کے اونرز جو ہیں وہ فنڈنگ کرتے رہے پی ٹی آئی کے الیکشن میں. پروگرام کہیں اور چلا جائے گا, میں نے تو سہارم برنی کی بات کی ہے, خبر نہ دیں آپ عدالت کی بات کریں, آپ ثبوت کی بات کریں, تو ہم بھی آپ کی بات کی ہے کہ جی کل یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو بہت بڑا ویلفیئر کا کام کرنے والا شخص ہے وہ بتا رہا ہے, بھائی میں نہیں بتا رہا. ہاں جو ویلفیئر والا شخص تھا نا جو 2 کروڑ کا چیک لے کے گیا تھا, اس کو آپ کے وزیر اعظم اس پہ ہٹ جانے کا مقدمہ کر دیں, اس پہ کیس کر دیں. عیدی صاحب کے بیٹے کو جو 2 کروڑ کا چیک لے کے گیا اس کو جانتے تک نہیں تھے. میرے تک آپ کی بات نہیں پہنچ پا رہی ہے, آپ شاید آپ وہ کسی وفاقی حکومت کی کرونا کے حوالے سے کسی پالیسی کی بات کر رہے ہیں. جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کوئی پالیسی ہے کرونا کے حوالے سے عمران خان صاحب کی پالیسی اور کابینہ یا کسی اور حوالے سے کوئی پالیسی ہے؟ آپ ہر 6 مہینے بعد آپ نے منسٹرز کو تبدیل کرتے ہیں. 18 مہینے میں آپ نے 3 دفعہ منسٹرز بدلی کر دی ہیں. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے منسٹرز کیا لگانے. 4 مہینے سے یہ کرونا کا ایشو چل رہا ہے کہ 4 مہینے میں آپ کی ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنی ہے. وہ جو تھوڑی بہت لنگڑی لولی بنائی ہے وہ کسی اور نے بنائی ہے. ان کے ساتھ آپ انہی سے جواب لے لیجیے گا, پھر آپ انہی میرے بھائی سے جواب لے لیے گا, مرتضیٰ بھائی سے. جی کامران بھائی سن رہے ہیں آپ کو, ایک ایس او پیز بنائی تھی کہ تمام مکتبہ فکر کے علماءوں نے, جس کے اندر نیوٹن کے, جس کے اندر دارالعلوم کراچی, تمام مکتبہ فکر, خانقاہی نظام, ہر لوگ وہاں موجود تھے. انہوں نے ایک ایس او پیز بنائی تھی کہ ہم اس پر عمل کریں گے, اور جب وہ اس کے اوپر اعتماد کیا وفاقی حکومت نے, تو جب مساجد کے لیے اجازت دی تو وہاں پہ آپ سب نے وہ سارے ایس او پیز توڑ دی. بھائی پلیز یہ بھی سوال, تحریک انصاف کو اور کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے, سب سے زیادہ اعتراض مساجد کے اوپر ہے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. نہیں مجھے نہیں ہے, میں تو خود مساجد, میں تو مدرسے کا آدمی ہوں, میں تو کہتا ہوں مسجدیں کھلنی چاہیے. میری بات سنیے, میری بات جواب لے لیں کامران بھائی سے. جی کامران بھائی, اس وقت مذہبی جماعتوں کو جو مطلب ریپرزینٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں اپنے گھر میں تراویح پڑھوں گا, ہو گئی بات. سراج الحق صاحب کہتے ہیں, یہ آپ بتایا نا سب کو, بتایا, یہ تو ٹی وی پہ بتایا, ہر جگہ پہ بتایا. تو پھر اس کے باوجود آپ کے فالوورز آپ کو سنتے نہیں ہیں. ہمارے فالوور نہیں سنتے ہیں یا آپ کی کوئی نہیں سنتا میرا خیال. آپ تو کہتے نا جی میں تو ایک آواز میں 5 سال سے بچے کو لے کر دھرنے پہ آ جاؤں گا, آپ کے کہنے پر وہ اپنے گھروں میں تو رہیں, ریٹ ہمیشہ گورنمنٹ, روڈوں پہ تو آ جاتے ہیں, گھروں میں بھی تو رہیں. ایسا ہے کہ ریٹ ہمیشہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. آپ کی اپنی پارٹی میں کوئی نہیں سن رہا اس وقت. آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے, آپ کی پارٹی میں 4-6 مہینے کے بعد جو ہے نا اس شخص پہ جس کو آپ نے پورٹ فولیو دیا ہوتا ہے اس کے اوپر پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر 4-6 مہینے کے بعد کرپشن کا الزام لگنا ہے. اس نے بے آبرو ہو کے جانا ہے,
فردوس عاشق عوان جو ہے اس کا ایک واضح ثبوت ہے، جہانگیر ترین اس کا اور ثبوت ہے، باقی میرا بھائی فواد چودھری سے بھی لیا گیا. یہ بھی کریڈٹ آپ دیں تو صحیح ہمیں کہ ہماری حکومت جانے کے بعد یہ بھی تحریک انصاف کا، آپ نے کہا نا کرونا میں کیا ان کی پالیسی ہے، یہ بھی تحریک انصاف کا ایک مائنڈ سیٹ ہے تاکہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیں، اپنے ڈیٹ کو اور لیں، قرضہ لیں، چندہ لیں، قرضہ ہم لیں، چندہ نامک پہ، چندہ نامک پہ، قرضہ نامک پہ، یہ ان کی پالیسی ہے. کرونا کافنز پہ سیاست کر رہے ہیں. جو لے رہے ہیں کچھ کہہ رہے تھے کہہ دیں بریک پہ جانا، اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. کامران بھائی یہ بھی ان کا ایک رویہ ہے کہ دوسرے کو بات نہیں کرنے دینی، جب دوسرا بات کر رہا ہو تو شور ڈال دینی ہے، کھپ ڈال دینی ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ معاملات کو اس سے بھی آگے لے جانا چاہیے. سر آفتاب بھائی ایک بریک پہ جا رہا ہوں. میرے تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرپشن ثابت ہونے پر ایک اور کرکٹر کو 3 سال کے لیے بین کر دیا. کیوں کیا، کیا سزا درست ہے؟ ایک بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس کے سینئر تجزیہ کار، سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ سید یحییٰ حسینی. یحییٰ بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان کی کرکٹ تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت سارے کرپشن کیسز ہیں، اور اب ہم امید کر رہے تھے 2019-20 میں آ کے کہ شاید اب کرکٹ سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نظر نہیں آیا. خبریں اطلاعات یہ ملتے ہیں کرپشن ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر ہم خاص طور پہ بات کریں عمر اکمل کے کیس کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمر اکمل کے کیس میں جو سزا دی گئی عمر اکمل کو، کیا وہ درست ہے؟ کیونکہ عمر اکمل نے تو خود جا کے بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہونے لگا تھا. عدنان، جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا عمر اکمل کے حوالے سے کہ عمر اکمل جو ہے ان کو 3 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا. عمر اکمل آئندہ مہینے کی 26 تاریخ کو جو ہے اپنی 30ویں سالگرہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اگر میں ان کے کرکٹ کریئر پر ایک نگاہ ڈالوں تو پاکستان کے لیے وہ T20 انٹرنیشنل، ون ڈے انٹرنیشنل، ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، 16 ٹیسٹ میچ، 121 ون ڈے انٹرنیشنل، 84 T20 انٹرنیشنل کا تجربہ ہے عمر اکمل کا. لیکن اس وقت جو عمر اکمل کے حوالے سے ماحول بن رہا ہے وہ یہ کہ عمر اکمل نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، عمر اکمل جو ہے وہ کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میچ فکسنگ، اسپاٹ فکسنگ، پاکستان کرکٹ کو ان چیزوں نے بہت زیادہ داغدار کیا، لیکن ناٹ ٹو رپورٹ اور فیلئر ٹو رپورٹ کا کیس ہے عمر اکمل کے حوالے سے. اور عمر اکمل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے مشکوک لوگوں نے رابطہ کیا، اور عمر اکمل نے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو SOP ہیں اینٹی کرپشن یونٹ کے، اگر آپ سے کوئی مشکوک شخص رابطہ کرے تو آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پاس آن کرنی پڑتی ہے، جو کہ عمر اکمل کرنے میں ناکام رہے. اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ سب سے پہلے سیزن 5 2020 سے پہلے ان کو پابندی کا جو ہے وہ پروانہ جاری کیا، اور اب اس کے بعد عمر اکمل کے حوالے سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ عمر اکمل جو ہے وہ 3 سال کے لیے کرکٹ نہیں کھیل سکتی. یہ فیصلہ کتنا سخت ہے، یہ فیصلہ کتنا جانبدارانہ ہے، یہ فیصلہ عمر اکمل کے کتنا خلاف ہے، اس کا تعین تو آنے والا وقت کرے گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن ان واقعات میں اس قسم کی سزا نہیں لگائی گئی. اور جو آخری پاکستان سپر لیگ سیزن 5 2017 کا ایونٹ تھا جہاں پر شرجیل خان کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا، وہ تو میچ کھیلے تھے، اور میچ کھیلنے کے بعد شرجیل خان جو تھے ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر 2 ایسی گیندیں کھیلی جس پر کوئی رن نہیں بنا، اور ان کو 2.5 سال کی پابندی سسپینڈڈ ملی. اب وہ پاکستان سپر لیگ سیزن 5 2020 میں کراچی کنگز کے لیے کھیلتے ہیں. لیکن عمر اکمل جنہوں نے جرم کیا ہی نہیں ان کو آپ 3 سال کی پابندی سنا رہے ہیں، تو سوال تو اٹھے گے سر. تو کیا یہ PCB جان بوجھ کے کر رہا ہے؟ جب بھی عمر اکمل کی سلیکشن کی بات ہوتی ہے تب بھی یہی مسئلے ہوتے ہیں. ہم کئی کرکٹرز کو جانتے ہیں جو باہر کھانے بھی جاتے ہیں، لیکن عمر اکمل چلے جائیں کھانا کھانے تو اس پہ بھی PCB کو، اور بہت سارے لوگوں کو عمر اکمل ہی نشانے پہ کیوں ہے یا بھائی؟ دیکھیں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میرا خیال ہے لوگ مکس کر رہے ہیں. عمر اکمل کے ڈسپلن کے پرابلمز آئے ہوں گے، میں بالکل ان کو کور نہیں کر رہا،
میں بالکل ان کو شیلٹر نہیں دے رہا. عمر اکمل کی فٹنس کے مسائل رہے ہوں گے, بالکل رہے ہوں گے, لیکن ماضی میں کیا آپ نے ایسی کوئی ایگزامپل سیٹ کی ہے؟ 2017 چیمپئنز ٹرافی میں عمر اکمل کو یہاں سے چیف سلیکٹر انضمام الحق فٹنس سرٹیفکیٹ ہاتھ میں رکھ کے خود فٹنس ٹیسٹ لے کے جہاز میں چڑھاتے ہیں, اور انگلینڈ سے ان کو ٹورنامنٹ سے پہلے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ ان کا فٹنس ٹیسٹ فیل ہو گیا. تو کہاں تھا پاکستان کرکٹ بورڈ؟ سو رہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ. ایک چیف سلیکٹر جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا تنخواہ دار ہے وہ عمر اکمل کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیتا ہے, دوسری طرف وہ کوچ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا تنخواہ دار ملازم ہے وہ عمر اکمل کو فٹنس کے معاملے میں فیل کر دیتا ہے. پھر ورلڈ کپ 2019 سے پہلے عمر اکمل کو کس بنیاد پر آسٹریلیا کے خلاف یو ای میں سیریز کھلائی جاتی ہے؟ کیا انہوں نے فٹنس کے سارے کرائیٹیریا عبور کر لیے تھے؟ کیا ان کی جو پرفارمنس تھی بہت اچھی تھی؟ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو چلائیں گے, کوئی ایس او پی نہیں ہوگا, تو پھر اسی طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی. جس طرح عمر اکمل اب اس بات سے انکاری ہیں کہ انہوں نے تو جو فیلئر رپورٹ کا معاملہ ہے اس میں وہ ماننے کے لیے تیاری دکھائی نہیں دے رہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ جی عمر اکمل نے جو کہنا تھا. اچھا, میں آپ کی بات کو یہاں قطع کلامی کی معذرت, جو تفضل رضوی صاحب ہیں ان کا میں نے ویڈیو کلپ سنا تھا, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ عمر اکمل کو نے معافی نہیں مانگی اور وہ مختلف جواز پیش کرتے رہے. وہ کیا جسٹیفیکیشن تھی جو تفضل رضوی صاحب دے رہے تھے؟ دیکھیے, وہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی نمائندگی کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جب وہ جو ہے وہ فضل میرا چوہان کے سامنے پیش ہوئے تو وہاں پر عمر اکمل جو تھے ان کو جب پوچھا گیا کہ جی آپ نے کانٹیسٹ نہیں کیا, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا پینل جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے اس کے سامنے آپ نے کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی, تو غلطی ہو گئی اور آپ اب یہاں سامنے آئے ہیں, تو عمر اکمل اس پہ وضاحتیں پیش کر رہے تھے کہ ان سے غلطی کیوں ہوئی. لیکن عمر اکمل جب فضل میرا چوہان صاحب کے سامنے پیش ہوئے تھے تو وہ وکیل کے ساتھ پیش نہیں ہوئے تھے. اب سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ عمر اکمل کو کیا یہ موقع نہیں دیا جانا چاہیے تھا کہ عمر اکمل سے کہا جاتا کہ بھائی اگلی ہیئرنگ میں آپ اپنے وکیل کے ساتھ پیش ہوں. عمر اکمل کو یہ موقع نہیں دیا گیا اور عمر اکمل جو تھے ان کو 3 سال کی اسٹیٹ پابندی سنا دی گئی. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں, کیا پاکستان کرکٹ بورڈ عمر اکمل کو جو ہے وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا؟ یہ ایک رائے ہو سکتی ہے. یا عمر اکمل کو سخت سزا دے کر یہاں پر چیزوں کو جو ہے مستقبل میں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک رائے یہ بھی ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ عمر اکمل میچ فکسنگ میں انوالو نہیں رہے, عمر اکمل نے گیمبلنگ نہیں کی, عمر اکمل کو اپروچ کیا گیا اور وہ رپورٹ نہیں کر سکے. بنگلہ دیش کے سابق کپتان, دنیا کرکٹ کے بہترین آل راؤنڈر شکیب الحسن کے اوپر بھی یہی الزام ہے اور انہوں نے ان کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا ہے 2 سال کی, اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ان کو 2 سال کی پابندی دی اور یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 سال کے لیے. اچھا یا بھائی, یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے پی سی بی کا؟ میں سلمان بٹ, آصف اور عامر کو دیکھتا ہوں تو عامر کے لیے تو سارے دروازے کھلے تھے, باقی دونوں نے, سلمان نے تو آپ نے خود کئی دفعہ رپورٹ کیا کہ ڈومیسٹک میں پرفارم کیا, وہ نہیں آ سکا. اب یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے کہ شرجیل کے لیے ایک اور قانون ہے, باقی لوگوں کے لیے ایک اور قانون ہے, عمر اکمل کے لیے ایک اور قانون ہے؟ کیا پی سی بی میں قانون بھی فیوریٹزم کی بنیاد پہ لگتا ہے کہ یحییٰ کے لیے یہ قانون ہوگا, عدنان کے لیے یہ قانون ہوگا؟ بس آپ نے خود ہی سوال بھی کر لیا, خود ہی جواب بھی دے دیا, میں کیا بولوں اس کے اوپر؟ نہیں سر, آپ کیونکہ پی سی بی کو جانتے ہیں, آپ سپورٹس اینالسٹ ہیں, تو آپ تو بہتر بتا سکتے ہیں. سر عدنان, میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے خود ہی سوال کیا اور آپ نے خود ہی جواب دے دیا. میں نے تو آپ کے سامنے مثالیں اسی لیے پیش کر دی کہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ چیزوں میں کتنے تحفظات ہیں, چیزوں میں کتنے الجھاؤ ہیں جو کہ مشکلات. آپ کے خیال میں عمر اکمل کی سزا کو ریویو کرنا چاہیے پی سی بی کو؟ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی ہڈی ہے, نہ اگلی جائے گی اور نہ نکلی جائے گی. بالکل ٹھیک. آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنے نے کرپشن کیا ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے, کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے, ایک کامنٹ کر دیجئے. دیکھیں عدنان, بات دراصل یہ ہے ہر کسی کی اپنی ذاتی رائے ہے. میرا صرف ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے تمام صورتحال میں کہ جس نے اس کھیل کے ساتھ مذاق کیا ہے, جو کسی کرپشن میں ملوث رہا ہے, آپ اس سے جینے کا حق تو نہیں چھین سکتے, لیکن اس کو سزا کے بعد کم از کم کھیل کے اندر, میدان کے اندر ایک بار پھر پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ کامنٹری کر لے, وہ ایکسپرٹ اوپینین دے لے, لیکن کھیل کے ساتھ اس کو دوبارہ ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے حسین صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, آج کا شو یہیں تک, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.